طاعون ایک خطرناک وبا، انسانی زندگیوں کا خاتمہ، شہر ویران، سلطنتیں اور حکومتوں کے زوال۔ چلتے ہیں طاعون کے تاریخی سفر پر اور دیکھتے ہیں اس کی علاقائی اور عالمی تباہیاں انسانوں پر اور ملکوں پر کیسے اثر انداز ہوئیں۔ جاپان، اس سرزمین کی اپنی ایک قدیم تاریخ موجود ہے۔ کہتے ہیں 30,000 سال قبل مسیح ایک پولیولیتھک ثقافت جاپان کے ان جزیروں پر ابھری۔ پھر یہاں زراعت، مٹی کے برتن، شکار، چاولوں کی افزائش، کھیتی باڑی وغیرہ کے دور نے ترقی کے دروازے کھولے۔ پھر سلطنتوں کا ایک دور شروع ہوا جس میں مشہور ترین یایوئی دور، کوفین دور، اسوکا دور وغیرہ گزرے۔ شہنشاہ جمومو نے 660 قبل مسیح میں وسطی جاپان میں ایک بادشاہت کی بنیاد رکھی جس نے مستقل شاہی سلسلے کا آغاز کر دیا۔ 111 صدی عیسوی میں مکمل ہونے والی کتاب ہان، اس میں جاپانی تاریخ کا ذکر کیا گیا۔ کورین شہنشاہیت بائیکیجی کی طرف سے بدھ مت مذہب کو متعارف کرایا گیا۔ 592 صدی عیسوی میں ابتدائی مزاحمت کے بعد جب شہزادے شوٹوکو اور اس کے امراء نے اس مذہب کو قبول کیا تو اسوکا دور میں 592 سے لے کر 710 تک یہ خطہ بدھ مت ہو گیا۔ جاپان بحر الکاہل میں انگوٹھی کا ایک آدھا حصہ لگتا ہے، 6,852 جزیروں پر مشتمل، 5 مرکزی جزائر پر مشتمل، شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ ہوکائیڈو، ہونشو، شوکیکو، کائشو، اوکیناوا۔ امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی قومی معیشت کہلاتی ہے۔ 735 سے 737 صدی عیسوی جاپان میں چیچک کی وبا پھیلی جس نے جاپان کا بیشتر حصہ متاثر کیا اور تقریباً 1/3 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ اس وبا نے پورے ملک کی معاشرتی، معاشی اور مذہبی تنازعات کا اثر ڈالا۔ اس وبا سے کچھ عرصہ قبل جاپانی قوانین نے چینی قوانین کو اپنایا جس میں عام لوگوں میں وبا پھیلنے کی اطلاع اور شناخت کا طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور 735 سے 737 کی وبا کو شناخت کرنے میں بڑی مدد ملی۔ جاپان اور ایشیا کے مابین بڑھتے تجارتی تعلقات کی وجہ سے جاپان میں بیماریوں اور وباؤں کا خدشات بڑھ گیا۔ چیچک کی وبا تقریباً 735 سے 737 کے لگ بھگ اگست میں ریکارڈ کی گئی۔ یہ وبا ایک مچھیرے کے ذریعے پھیلی۔ یہ مچھیرا جو کہ جاپانی سمندری سرحد پار کر کے کوریا کی سرحد میں چلا گیا تھا، وہاں اس کو قید کر لیا گیا۔ رہائی سے پہلے اس وبا کا شکار ہو چکا تھا۔ جب کیشو کے ضلع فوزوکا کے شہر ازیفو پہنچا، اس کی وبا متعدی ہو چکی تھی اور دوسروں میں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنا علاج تو کر لیا اور بچ گیا۔ اسی سال یہ بیماری پورے شمالی کیشو میں تیزی سے پھیل گئی اور متواتر دوسرے سال تک رہی۔ شرح اموات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں پیداوار نہ ہونے کے برابر رہی، افرادی قوت بہت کم رہ گئی۔ ان حالات نے قحط پیدا کر دیا۔ 736 میں ہی کیشو میں جب وبا بڑھ رہی تھی تو ایک سرکاری وفد کا دورہ کیشو میں ہوا جس میں یہ وفد لپیٹ میں آ گیا۔ ان میں سے ایک کی موت ہو گئی تو یہ وفد فوراً مرکز کی طرف لوٹ گیا، اور جو بیماری یہ لوگ کیشو سے لے کر آئے تھے وہ مرکز میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ نارا سے پھیلتی ہوئی پورے جاپان کو لپیٹ میں لے لیا۔ ایک ریکارڈ کے مطابق چیچک کی اس وبا میں تقریباً 25 سے 35% شرح اموات واقع ہوئیں۔ شرح اموات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کی تمام سطحیں متاثر ہوئیں۔ سیاسی اقتدار کے طاقتور شخصیت فوجیوارا قبیلے کے 4 بھائی یک کے دیگرے بعد اس چیچک سے موت کا شکار ہوئے۔ ان چاروں کی موت کے بعد مشہور حریف تچیبانا مورو کو اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اس وبا سے نمایاں نقل مکانی، مزدوری کا عدم توازن پیدا کر دیا۔ تعمیراتی، کاشتکاری اور خاص طور پر چاول کی کاشت متاثر ہوئی۔ جاپانی حکومت نے اس وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بڑے مثالی اقدام کیے جو ایک آنے والی نسل کے لیے وبائی دور میں مستحکم حل ہے۔
جو معاشرے اور معاشی بحالی کو اجاگر کرتا ہے۔ پہلا کام جو جاپانیوں کی حکومت نے کیا، ٹیکس میں چھوٹ دے دی۔ شاید انہوں نے جسٹینین تعاون کے دور میں حکومت کے اقدام سے سبق حاصل کیا۔ امرا نے وسیع پیمانے پر آبادی کی نقل مکانی کو روکنے اور کاشتکاروں کی برادریوں کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ مثال کے طور پر جب چیچک اپنا تقریباً حملہ پورا کر چکی تو جاپانی رہنماؤں نے خواہش مند افراد میں کاشتکاری کے کام کرنے والوں میں زمینیں ان کی ملکیت میں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ اس سے مقصد پیداوار بڑھانا رہی۔ اس وقت کے شہنشاہ شمو نے اپنی مذہبی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے بدھ مت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا اور اس کے پھیلاؤ کے لیے کام شروع کر دیا۔ اس نے رومیو اور ایتھنز کی طرح ایک عظیم الشان مندر ٹوڈائی کی تعمیراتی کام کیا اور پھر ساتھ ہی ڈائبٹسو کی تعمیر بھی شروع کر دی۔ اس کے مطابق شاید وہ اس کا ذمہ دار تھا اور اپنے دیوتاؤں کو بھول گیا تھا، اور اسی کے ساتھ اس نے ہر شہر میں بدھ مت کے مندر، بدھا کے بت اور مذہبی تعلق رکھنے والے کام شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ایک خطیر بجٹ خرچ ہوا۔ ڈائبٹسو پر خطیر لاگت کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہو گیا۔ اگلے کئی سالوں تک جاپان اس وبائی امراض کا شکار رہا۔ وقتاً فوقتاً یہ پھیلتا رہا، لیکن شدید اثر نہیں رہا، بہت کم رہا۔ اس میں سب سے بہتر اقدام حکومت نے غریب عوام کے لیے کیے، جس کی وجہ سے وبا کے اثرات ختم ہونے پر لوگوں نے جلد ترقی کی منزلیں طے کر لیں۔ 19ویں صدی میں جاپان نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ ان کا نعرہ تھا فوکوکو کوہائی، یعنی ملک بناؤ اور فوج کو قوت دو۔ 1870 سے 1940 تک جی ڈی پی کی کامیابی میں بڑھتا ہوا راز ان کی ترقی، اور عالمی جنگ دوم سے پہلے امریکہ اور برطانیہ کے متوازی پہنچ گیا۔ عالمی جنگ دوم کے دو بڑے سانے ہیں، ناگاساکی اور ہیروشیما، اور جنگ کی تباہی نے جاپان کی معیشت صفر کر دی۔ 1956 کے بعد یہ قوم پھر ایک بار ابھری اور اس نے اپنے قدم جمانا شروع کیے۔ 1973 سے جس تیزی سے معیشت ابھری تو 1991 تک جی ڈی پی ریٹ 120 تک پہنچ گیا۔ زوال کے بعد ترقی، پھر زوال اور ترقی، انسانی عزم کی قومی یکجہتی، محنت کی قومی معراج۔ جاپانی معجزے سے سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری سبق یہ ہے کہ وسائل کی مؤثر مختص رقم کو فروغ دینے اور نئی ترقی کو متحرک کرنے میں اچھی طرح سے تیار کردہ نظاموں اور اداروں کا اہم کردار ہے۔ ابھرتے سورج کے ساتھ عزم بھری قوم۔ ناظرین، تعاون کے تاریخی سفر پر آنے والی منزلوں میں ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ سمجھ میں آئے تو سبسکرائب کی بکنگ، شیئر کا ٹکٹ اور لائک کا سامان ضرور لے رہیں۔